اللہ اللہ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے، تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے، اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا۔ تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس، بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے۔ وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا۔ تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے، ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں۔ بھائی تو ہوگا پریشان پر بچوں کو تیری ضرورت ہے، تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے، تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے۔ وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے اور نافرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی۔ اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا۔ تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائڈ کر جاتا۔ بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا، آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں۔ آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ ادھر دیکھو میری طرف، نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز، فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے، میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو۔ اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے جناب امامہ، ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے۔ یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے، ان کا بچپنا پھول ہے اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے۔ اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا، اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا، اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا۔ اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے،
بچوں کو تعمیر کرنا ہے، گھر تعمیر نہیں کرنا. فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی، بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے، جو سمجھانے کا طریقہ تھا، جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کرے، اپنے آپ کو بدلے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھئی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلتا. آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا. تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے، لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا، ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی، تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو ایک آدھ دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی، تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا، بات جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہا. لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھی کی ہویا ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا. میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا. اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں. بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل. آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. اب اپنے بچوں کی کیفیت دیکھے روتے کس طرح سے. جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہا. لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھی کی ہویا ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا. میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا. اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں. بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی.
جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھیں، روتے کس طرح سے، کہاں کس طرح سے. یا والدین لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں، اولاد ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تکلیف میں آ گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا، محبت بھی کی، اور پھر تربیت بھی فرمائی. تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا، تو بھی مہربانی کرنا، تیرے محبوب کا طریقہ ہے، جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے، خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا، فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے. اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے، نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے، نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے. انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے، جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا، کسی کی بدعاش. وہ حلال طیب ہوتا ہے، وہ مزیدار ہوتا ہے فقط. میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا، میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے؟ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شے پسند ہے، تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ. بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شے دیتی ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ بھوک ہو. تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی، جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی. حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا. کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. گھر میں سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے، پھر اس میں اے سی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی، بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد. اگر ان کو آپ نے اتنا، ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی. آج کتنے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے، بڑی تکلیف ہے جی، بڑی آزمائش ہے جی، بڑی پریشانی. سب لوگ پریشان ہیں، رونا رو رہے ہیں. اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے دکھ ہے. اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دست مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو اتنا کام کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے. وہ تو جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی، چکی پیس کے. شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے، سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی. کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں، بات کو سمجھو. شہزادی اتنا کام. اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی، سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ کے عرض کیا تھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے، حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پڑھو نا بخاری۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے۔ یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن معنی کیا نکلا؟ ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر کے کام کاج آپ نے یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو۔ وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں، بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا۔ گھر کے اندر کام کاج کرنا، ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ 3 دن آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور جد و جہد کرے اور بڑی جانفشانی سے لڑے اور بہادری سے لڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان شریف میں بعد اثر انسان کے وجود نڈھال ہو جاتا ہے پوری طرح، اور افطار کے بعد بھی اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں جاتا، مشکل ہوتا ہے کچھ دیر۔ تو 3 دن مسلسل بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، ڈھب سے سو نہ سکے، اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے، یہ عقلاً تو میں نے کہا پہلی بات تو اس کا جواب روحانی ہے، وہ یہ ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اگر آپ کچھ تھوڑا سا عقلاً بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی بعید نہیں، یہ بات دور نہیں۔ یہ زیادہ تر صبر وہ بندے نہیں کر سکتے جو شروع سے صبر کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے بچوں کا آج کل ماحول اس طرح کا ہے نا کہ وہ کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، بلکہ مرضی کا نہ پکا ہو پھر بھی نقصان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ گہرائی ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی نسل کے اندر۔ ہم نے وہ اسباق پڑھائے نہیں، لہذا ماحول اور طرح کا ہے۔ لیکن اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہو، میری طرف دیکھیں جی، اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ شروع سے ہی ماں اور باپ نے سکھایا ہو بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا، اور کس عمر میں؟ 7.5 8 سال کی عمر میں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے 3 دن روزے رکھے 3 دنوں کے لیے۔ تو شہزادوں نے بھی عرض کی، دونوں نے، امام حسن اور حسین نے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ کھجور پانی سے روزہ رکھا جاتا، تھوڑے سے جوں مولا علی لائے تو سیدہ نے پیس کے ان سے روٹیاں پکائیں، 3 4 روٹیاں پکیں۔ افطار کا ٹائم آیا، عین افطار کے وقت دروازے پر مانگنے والا آیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور صبح سے روزے میں ہوں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے سخاوت کرنا، لیکن قربان جائیں سارا کچھ ہی اٹھا کے نا، ساری روٹیاں ہی دروازے پہ مانگنے والے کو دے دی۔ پھر پانی کھجور سے افطار، پھر اگلے دن پانی کھجور سے ہی سحری، پھر این ٹائم آیا افطاری کا، تھوڑے سے جوں آئے، پیسا گیا، روٹیاں پکی تو پھر مانگنے والا آ گیا، پھر دے دی۔ تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا۔ اگر ماں اور باپ شروع سے یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ استقامت سکھائیں تو پھر یہ کھانا نہ ہونا، پانی نہ ہونا، سفر ہونا، یہ چیزیں انسان کو کمزور نہیں کرتی، بندہ طاقتور رہتا ہے۔ جو 7.5 8 سال کی عمر میں عادی تھے 3 دن روزے رکھنے کے،
وہ میدان کربلا میں لوگوں نے اس بات میں انہیں کمزور کرنا چاہا تو وہ کمزور نہیں ہوئے بلکہ ڈٹ کے میدان کے اندر کھڑے رہے۔ میں بس تھوڑی دیر میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے گا۔ پھر اس پر بڑی بات، ہمارے یہاں نا بے عملی کے لیے لوگوں نے بڑے بہانے تلاش لیے ہیں، بڑے۔ جن لوگوں نے عمل لینا، ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بندے کی معلومات زیادہ ہو پھر بھی بعمل ہونا تو اسے بچا کرو۔ معلومات بڑی رکھتا ہے، بات بھی بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے، پر بے عمل آدمی، اس سے بریز کرو۔ کسی نے عرض کی کہ حضور مطلب بندہ اگر معلومات رکھتا ہے اور گفتگو بڑی لچھے دار کرتا ہے اور بات بڑی اسے کرنی آتی ہے تو ظاہر ہے اسے معلومات تو ملیں گی، اس شخص سے انسان کی اپنی معلومات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اس سے بچنے کا معنی تو فرمانے لگے بچنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ بہت معلومات رکھنے والا بندہ جب بے عمل ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے، وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرتا ہے، لہذا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ وہ انسان کے ذہن میں باتیں، آج کل بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ کسی دینی کام سے تو بہانے بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو اسے اٹھایا نہ جائے۔ تو اللہ نے نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے۔ پتر تو ولیمے پہ چلے جانا اور میں فلاں جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ ایک کٹ ہے، دنیا راضی کر رہے دنیا۔ اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا، کبھی بھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا، لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدید کرنا ضروری ہو جائے گا، آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ ہی نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے، آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے، آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے۔ اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ کوئی اس کی دلیل تو نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے اور زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی، لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے نا، جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج، سواریاں موجود ہوتی لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی۔ امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟
جس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی، آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی، آپ لمبی دعائیں کریں۔ یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے ہیں کہ فلانا بھی آیا تھا جی، میں کدھر کدھر جاؤں۔ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا، وہاں بتا، تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے گی۔ ذاتی اور نجی تو کبھی دنیا داروں سے نہ کرے، رب رسول سے کرے، کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے۔ لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے۔ ہماری ہر شے آباد ہے۔ مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں۔ میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد۔ کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ تو نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کرنا، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھریں گے۔ خدا را کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے۔ کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے؟ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا، اہل نہیں تھا، تو امام حسین نے جان قربان کر دی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر سپورٹر بنتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں۔ سنیں جی بات سنیں، میں گفتگو کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ کریں۔ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ، آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں۔ وہاں میری بات پر غور فرمائیں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں۔ ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں؟ تھوڑا سا غور کر لیں نا آپ۔ وہ تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، سابقہ وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے۔ میں کہ نہیں، تہاڈی غلط فہمی، ایسا کدو تہاڈی جان چھڑنی؟ الیکشن آ لین دیو، اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بانا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے تے تہاڈی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ اس ملک کا صرف ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا ہے۔ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے، پھر کیا ضرورت تھی؟ سڑکیں پکی کرنے کے لیے اگر آپ نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں پہ پکی ہو رہی ہیں۔ پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا، علامہ اقبال سے پوچھو کیوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو آنو کنے دسی یہ گل؟ تسی تے آئے نہیں سو تحریک پاکستان، کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے، کوئی بتائے چاہے تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائے نا۔ آپ فکر امام حسین کو سمجھیں، لوگ دین کو مسجد تک پابند کر۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو منع کر دو آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا۔ او خدا کا، میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں، میں نہیں اترنے والا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے تو میں کہتا نہیں جاتا بھائی، وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے۔ میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے، اب ایسے کو دے دیں جا کے جو امانت دار ہی نہیں۔ ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا،
ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے، مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا، اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے، میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے، یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے، اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے۔ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے،
बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है। जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। इतना ज्यादा मकसद नहीं ना, जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बहुत लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है। हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफर पे जाते थे तो खानसा में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। कोई इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिजकियां बन गई। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे, यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा, हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। तो हट तो गई है, पर जाती दफा कह गई है, सोनिया आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले। मकसद अपना समझें, अमाल का हुस्न पैदा करें। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज्यादा हुस्ने अखलाक का मुजाहरा करते हो, किस कदर ज्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशात में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करते हो। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है। इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाजे जिंदगी। देखें, हमने लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिलकर रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफी का भी कहा। जब इंसान माफी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी जिंदगी हसीन होती। तो यहां आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूंकि मकसूद नहीं था तो उन चीजों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान हैं। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के, हम तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा ना लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते थे। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना है, आलमी मजीद का रट्टा, वो समझ गए हम ना अड़े हुए।
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا، وہ خواہشات کا انبار۔ اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا، مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیاںا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا ہے نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کا کچھ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے۔ اب کہاں رہ گیا جی یہ کام، چھٹی نہیں ہو گئی، اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا، تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا۔ کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے، لڑائی پہلے سے زیادہ ہے، آزمائش پہلے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا، مقصد فوت ہوتا جائے گا۔ جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے، گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا، لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے، پھر آزمائش۔ زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے، ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں۔ ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے، تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے، فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں۔ ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی، اور آپ نے 99 نیکیاں کی، ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے۔ بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کا زیادہ حق۔ اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں، ایک مخصوص ذہن بنائیں، اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے، اتنا درود پاک، اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ راز ہو، اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے، تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں؟ نے کہا آپ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں، بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو، وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی، آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو۔
اللہ کے حضور عرض کر دو، کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں، وہ بڑا کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں، اعمال کا، کہانیوں کا نہیں، باتوں کا نہیں، تصویروں کا نہیں، نئی سے نئی پکچر کا نہیں، اعمال کا، اور خوبصورت ترین طریقہ ہو۔ دیکھیں نا، مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا، سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا، تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے۔ تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں، جس کا در ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، جس کا در ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے، اور یہ غلامی مجھے کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی مجھے کمتر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، اور کان میں حر کے مقدر نے یہ
سرگوشی کی، کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، ہو نگینا ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔